میں آگے بڑھتا ہوں احمد اویس صاحب کی طرف. احمد صاحب اب پلیز اپنا جواب دیجئے. پہلے آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب تھی اور اسی شعر سے شروع کیجئے گا تھا کہ دیکھیے جو آپ نے مریم صاحبہ کے لیے پڑھا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کی اس وقت بڑی تیزی سے اور بہت ایسا لگ رہا ہے کہ ہر طرف وہی نظر آ رہی ہیں. یہ کام ان کو کچھ مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا اور یہ تیزیاں ان کو کچھ مہینے پہلے نظر آنی چاہیے تھی ان کی, کیونکہ وقت کے اوپر کچھ نہ کچھ بن چکا ہوتا, کچھ ریمیڈیل میئر ہم لے چکے ہوتے. اب اس وقت تو پانی کے روکا نہیں جا سکتا, کوئی نہ کوئی تدابیر کچھ چیزیں جو ہیں جب ہمارے پاس وقت تھا اس وقت تو ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں سوچا اس کے متعلق. اور جس وقت فلڈ آ رہا تھا تو اس وقت زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ جاپان کا وزٹ, اپنی پوری فیملیز کو بھی ساتھ لے کر اور اپنے نوکر چاکر جو ہے ان کو بھی ساتھ لے کر جانا ان کا ضروری تھا. دیکھیے عوام کی خدمت کا کام جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں اپنے سیلف کو مینج کرنا پڑتا ہے اور ڈسپیشنٹ ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. بے شک. تو اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کی مخالفت میں کوئی بات کر رہا ہوں, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو وقت کے اوپر کام نہیں ہوگا, ٹائمنگ بہت ضروری ہوتی ہے, ہر چیز کی ٹائمنگ بہت ضروری ہے. اس کی بہت ساری پرابلم آ جاتی ہے. اور اس ٹائمنگ جو ہے مثلاً یہ جو ہے راوی کے متعلق اپنی بات ہو رہی ہے تو اس کی بہت ساری طریقے تھے, اس کے ڈائیورشن کے صحیح ہوں کہ راوی میں جب پانی نہیں ہوتا تو ہم پہلے بھی وہ نہروں کے ڈائیورٹڈ کیے ہوئے ہیں, ہیڈ بنوں کی اور ادھر ادھر سب کچھ ہے بہت سارے جو ہم ہمارے کو کچھ نہ کچھ تدابیر سوچتے. اسی طرح چناب کا آپ نے دیکھا, اب اتنا بڑا ریلا جو چناب کا بھی آ رہا ہے, راوی میں اتنا بڑا فلڈ کبھی نہیں آیا. 200,000 کیوسک جو ہے 2 لاکھ کیوسک جو ہے وہ راوی نے کبھی اس سے پہلے کراس نہیں کیا میرا خیال ہے. مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی عمر میں تو کبھی اتنا پانی نہیں دیکھا, آپ ان سے عمر میں تھوڑے بڑے ہیں, کبھی آپ نے بھی نہیں دیکھا. نہیں اتنا پانی غالباً راوی میں پہلے نہیں آیا. اور یہ اس سے بڑا فلڈ جو تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں 1973 کا بڑا فلڈ آیا تھا جو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, تو وہ بھی بہت بڑا فلڈ تھا اور اس میں بھی پانی جو تھا دریائے چناب میں بھی اور راوی میں اور دریائے جہلم میں بھی بہت زیادہ پانی آیا تھا اور بڑی خطرناک صورتحال تھی. بریجز کا اور ڈیم کا جو ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ اس میں. اور احمد صاحب اگر ہمارا حال یہی رہا تو اگلے 2-3 سال کے بعد دوبارہ ہم یہی سوال آپ سے پوچھ رہے ہوں گے. میں آپ 2-3 سال بعد 2-3 ڈیکڈ کے بعد بھی جو بیٹھے ہوں گے یہی سوال ہو رہے ہوں گے. آپ دیکھیے نا یہ کب سے چل رہا ہے سلسلہ, میں 73 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. افسوس کا یہاں پہ یہی پرابلم ہے ہماری. ہمارے جو ہے ہم پیسے کو اس طرح بے دریغ خرچ کرتے ہیں شاہی خزانے کے اوپر سے, نیشنل ایکسپیکٹر کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, اور جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں. عوام کی بھلائی کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں, اپنی بھلائی کے لیے خرچ کر لیتے ہیں. یہ پرابلم ہم سب میں ہے. آپ دعا کریں سیلابی ریلا اڈیالہ کی طرف نہ آئے. سر میں تو پتا نہیں ادھر نہیں آ رہا ہوں, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں ہم سب میں ہے یہ پرابلم. ہمیں یہ بدلنا پڑے گا اپنا یہ صورتحال جو ہے. جب بھی کسی کیپیسٹی میں بھی ہم ایک ایسے پولیٹیکل آفس کو ہولڈ کر رہے ہوں کہ جہاں عوام کی خدمت کا موقع ملتا ہو تو وہ خدمت ہی سمجھی جائے اور خدمت سمجھ کے خدمت کی جائے تو بہت ساری چیزیں صورت رکھتی ہیں. لیکن جب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں جی تو پھر وہ وقت ہاتھ سے گزرتا ہے اور پھر پرابلم جو ہے ملٹیپلائی ہوتی چلی جاتی ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں پرابلم ختم تب ہوگا جب چھوٹے ڈیم بنیں گے. آپ اگری کرتے ہیں؟ بالکل بننے چاہیے. چھوٹے ڈیم بنیں گے, چھوٹے بنے, بڑے ڈیم تو بنے ہوئے ہیں. چھوٹے ڈیم اور بہت زیادہ اس سے ہمیں بجلی بھی بڑی سستی مل جاتی. چھوٹے ڈیم اگر بنتے اور خاص طور پہ KCK کے اندر تو آپ بہت چھوٹے ڈیم سے جو پاور جنریشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے. اور ابھی آپ کو اگر میں ایک یاد دلا دوں ایک واقعہ کہ یہ جو سر گنگا رام, یہ ارلی 19th سینچری کی بات ہے, یہ ارلی 20th سینچری کی بات ہے جی, کہ انہوں نے یہاں پہ رانا خود میں یہاں اکاڑا اور ساہیوال کے قریب یہاں انہوں نے نہر کچھ زمین لی
اور نہر کے اوپر انہوں نے نہر کے پانی کے اوپر ایک چھوٹا سا بند لگا کے اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ 5 جنریشن کے پلانٹ لگا کے اب تک وہ چل رہے ہیں. واو. یہ اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں اور یہ جس وقت ہسٹری, اور ہم لوگوں نے ان کو ختم کر دیا, ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے. مارکہ حق میں کامیابی کے بعد مودی نے, سب جانتے ہیں, اپنی عزت کھو دی, جس کے بعد وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں پانی بند کر دوں گا, پانی بند کر دوں گا, اور پانی بند کرنے کی اس نے بھرپور کوشش کی. پانی روکتا رہا, پانی میکسیمم لیول پہ آیا, بارشیں ریکارڈ سطح پر ہوئی, اور پھر اس کے اپنے جو بند تھے, جو اپنے ان کے چھوٹے ڈیمز تھے, وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے, جو فوٹیجز آپ سوشل میڈیا پر اور اپنی اسکرین پر ابھی دیکھیں گے. جس سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ ایک پلان کے تحت بھی ہو سکتا ہے. اس آپشن کو آپ کمپلیٹلی ڈینائی آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. یقیناً مودی جیسا گندا شخص کسی حد تک بھی گر سکتا ہے, کیونکہ وہ نیتن یاہو کا یار ہے. نیتن یاہو جو بھوک کو ہتھیار بنا سکتا ہے, تو مودی پانی کو بھی ہتھیار بنا سکتا ہے. وہ پانی جسے بند کر کے پاکستان کو دھمکی دی جا رہی تھی, اسی پانی کا بہاؤ بڑھا کے سپل وے سارے کھول کے, دروازے کھول کے, پانی جمع کر کے ایک دم سے ساتھ چھوڑا گیا تاکہ بڑا سیلابی ریلا پیدا ہو. اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف چین کے دورے پر جا رہے ہیں 30 تاریخ کو, کیونکہ وہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے. اطلاعات کے مطابق رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن وہاں پہ آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ مودی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی وہاں پہنچیں گے. میری نظر میں یہ ایک اور موقع ہے دنیا کو بتانے کا کہ مودی کیا کر رہا ہے, ایون دو کہ دنیا کو معلوم پڑ چکا ہے, لیکن وزیر اعظم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر میرے خیال سے تھوڑی آواز اٹھائیں. اظہر جاوید صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا دورہ چین, جہاں پہ ورلڈ لیڈر سے ان کی ملاقات ہوگی, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر ان کو یہ سچویشن ریز کرنی چاہیے جیسے پاکستان آج گزر رہا ہے, اور کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ بھارت کی آبی دہشت گردی ہے؟ اظہر جاوید صاحب. بہت شکریہ طارق صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حکومت ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں, انہوں نے اس مارکہ حق میں اور مارکہ حق کے پہلے اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ بہترین لیول پہ انہوں نے کی ہے. اس میں چاہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں, ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہوں, تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, وہ اس حکومت کے شانہ بشانہ, نہ صرف شانہ بشانہ بلکہ ورلڈ لیول پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو آواز تھی وہ سب سے زیادہ سنی گئی. اور انہوں نے جو باہر ایک جو دورہ کیا تھا امریکہ کا, برطانیہ کا, یورپ کا, تو اس دوران بھی انہوں نے بھارت کی جو ننگی جارحیت ہے اس کو ایکسپوز کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. پاکستانی حکومت اس موجودہ اور ان کے اتحادی یہ کام تو کر رہے ہیں, اور اس کام میں بہت زیادہ کامیابی بھی ملی ہے. یہاں پر پوری دنیا پاکستان کی آواز سن رہی ہے. بھارت کے ننگے جو عزائم ہیں, جارحانہ عزائم ہیں, ان کو پوری دنیا جان چکی ہے, اور امریکہ کا جو رویہ ہے بھارت کے ساتھ وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ اس کامیاب ڈپلومیسی کے نتیجے میں بھارت کو روزانہ کی بنیاد پر ذلیل ہونا پڑ رہا ہے. اور میرا خیال ہے تقریباً 40 سے 45 دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر باقاعدہ بے عزتی کر چکے ہیں. اب جو یہ ایسی کانفرنس ہے, اس میں جو شہباز شریف صاحب ہیں, میرا خیال ہے نہ صرف ان کو وہاں پر بھارت کی جو اس نے جنگ پاکستان پر مسلط کی تھی اس پہ بات کرنی ہوگی, بلکہ یہ جو جارحیت ہوئی ہے یہ اس کا امکان پہلے سے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بھارت پانی کو جارحیت کے طور پر, دہشت گردی کے طور پر استعمال کرے گا, اور اس نے کر بھی دیا. میں ذرا سیالکوٹ, ناروال اور شکرگڑھ کی جو, کیونکہ میں اس علاقے کو بڑا اچھے طریقے سے جانتا ہوں, وہ بالکل ساتھ جڑا ہوا, اور وہاں پر جو دریاؤں کا بہاؤ اور ساتھ جو وہاں پر چھوٹے ندی نالے نکل رہے ہیں, وہ پورا ایک جال بچھا ہوا ہے. اور جو بھارت نے جس طرح پانی وہاں پہ چھوڑا ہے, انہوں نے پلاننگ کے تحت چھوڑا کہ پاکستان کے پاس رسپونڈ کرنے کے لیے ٹائم کم سے کم ہو. بالکل ٹھیک. شیلا صاحبہ, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ وزیر اعظم ایس سی او اجلاس میں جا رہے ہیں 30 تاریخ کو, پیوٹن بھی وہاں, مودی بھی وہاں, شی جن پینگ بھی وہاں, کیا ایکسپیکٹیشنز رہیں گی میڈم آپ کی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے اور یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جب کوئی ملکی مسئلہ ہوتا ہے, قومی مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس میں ہمیشہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز حکومت کا ساتھ دیتی ہیں.